دہشت گرد جو ہیں یہ کیا ہیں؟ ان کا یہ دشمن ہیں. کبھی ہم کوئی ساتھ بھی ہم دیتے رہے ہیں کچھ لوگوں کا ماضی میں. وہ لوگ جو ہیں انہوں نے آج بندوقیں آپ کے خلاف اٹھا رکھی ہیں. ہم اس جنگ میں جب داخل ہوئے تو کیا ہماری جنگ تھی جب ہم داخل ہوئے؟ کس مقصد کے تحت داخل ہوئے؟ آج جب یہ دہشت گردی ہمارے لیے تقریباً نمبر 1 خطرہ بن گئی ہے تو آج یہ جنگ ہماری اگر ہے تو کیا اس کے لیے کوئی واضح پالیسی بنائی گئی ہے؟ ہم کنفیوزڈ ہیں. اور جب آپ کنفیوزڈ ہوتے ہیں تو پھر آپ اتنے جذبے سے اور اس مقصد سے کھڑے نہیں ہو سکتے. لہذا میں نہیں سمجھتا کہ آج اگر ہم پر ایسا وہ وقت آیا تو کیا واقعی ہم وہ اتحاد پیدا کر سکیں گے؟ اس میں بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. یعنی وہ آپ کو مشکل نظر آتا ہے؟ جی بالکل مشکل. آپ دیکھ لیجئے کہ ملک جو ہے بد سے بدتر کی طرف جا رہا ہے اور کیا صفوں میں اتحاد نظر آتا ہے کہ ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، مگر نظر نہیں آ رہا کہ کس طرح لیڈرشپ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے. لوگوں کا کیا عالم ہے، ایک عجیب انتشار خلفشار کی کیفیت سے ہم دو چار ہیں. انتہا پسندی ہے، فرقہ واریت ہے، لسانیت ہے. یہ ہم گروہوں میں بٹ گئے ہیں. تب ایسا نہیں تھا. اتحاد ہم اکٹھے تھے. قوم بالکل آج قوم نہیں ہے. ٹھیک. گوہر صاحب، 1965 کی ایوب خان صاحب کی تقریر کا ایک اور فقرہ، ایک اور جملہ، جب انہوں نے کہا کہ بھارت نے پاکستان کو ابھی تک قبول نہیں کیا، آج کیا قبول کر لیا ہے؟ آج کیا حالات میں فرق آیا ہے؟ جاریت اس طرح سے نہیں ہے، حالانکہ کشمیر اپنی جگہ موجود ہے. ہماری حکومت بھی کہتی ہے اور کافی لکھا جا رہا ہے کہ ہمیں خطرہ ہندوستان کی طرف سے نہیں. لیکن اگر آپ کے ہمسایہ اپنے آپ کو طاقتور کر رہے ہیں اور کہتا ہے کہ جی ہم چین کے خلاف کر رہے ہیں، تو کیپیبلٹی تو ہو گئی. جب صلاحیت ہوتی ہے تو پھر ارادہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے آپ کے ہمسائے جو سے ہیں جن کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں، اگر آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک، لیکن ان کی صلاحیت وہ نظر میں رکھنی پڑے گی، کیونکہ ارادہ کسی وقت تبدیل ہو سکتا ہے. ہندوستان پاکستان میں 2 دنوں میں 1 دن میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے. اس لیے وہ چیز سامنے رکھنی پڑے گی. دوسری چیز ہے کہ ہم ہندوستان کو ان کے نمبرز ہم میچ نہیں کر سکتے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ F-65 کی جنگ میں F-104 فورس ملٹیپلائر ویپن سسٹم تھا، نیوی میں غازی فورس ملٹیپلائر ویپن سسٹم تھی، ہمارے ٹینک M47 48 فورس ملٹیپلائر ویپن سسٹم تھی. اس لیے ہمیں وہ ہتھیاروں پہ جانا پڑے گا جو فورس ملٹیپلائر سسٹم ہو، جو میدان جنگ کو تبدیل کر سکیں، تھوڑی سے استعمال کر. اب یہی جس طرح آپ نے ایئر وائس مارشل صاحب سے سوال کیا، امریکن اور نیٹو فورسز 2014 کوچ کریں گے افغانستان سے. افغان یا طالبان خصوصاً وہ کہیں گے یہ تیسری ورلڈ پار ہے جس کو ہم نے بھگایا افغانستان سے. پہلے برطانیہ کے تھے 1842 جنوری 6 سے لے کے جنوری 13 افغانستان کابل سے وہ کوچ کرتے ہیں، وڈرا کرتی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی یا برٹش فورسز. جلال آباد 13 جنوری 1842 پہنچتے ہیں. صرف ایک کرنل برائیڈن بچ کے نکلتا ہے، ایک کرنل برائیڈن نکلتا ہے، اور اس کو بھی شہزادہ اکبر خان گھوڑے کو تیز کرتے ہیں، تلوار نکالتے ہیں اس کا سر قلم کرنے کے لیے. اس کا دوست اس کو روکتا ہے، کہتا ہے اکبر خان اس کو تو چھوڑو، کوئی ہندوستان میں جا کے بتائے کہ برطانیہ کی فوج کے ساتھ کیا ہوا ہے. پھر روسی فوج وہ جاتی ہے، وہ امو دریا سے پار کرتی ہے. ابھی امریکن اور نیٹو جو سے ہیں وہ وڈرا کریں. جب آپ نے وڈرال ڈیٹ دے دی ہے، ان کے ذہن میں تھا ہم نے تو ان کو شکست دے دی ہے، یہ تو ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو دے دی ہے، یہ تو جا رہے ہیں. اب پاکستان کو یہ سوچنا پڑے گا، شاید سوچ رہے ہیں یا نہیں، کہ جو طالبان ایکٹیویٹی افغانستان میں ہوگی پشتون بیلٹ میں، وہ پوری جو سی آپ کے ٹرائبل ایریا میں فاٹا میں بھی ہوگی، انکریز ہوگی اور بڑھے گی. آپ کا صدرن پنجاب جو سے بہت ایکٹیو ہے، وہاں بھی آپ کی ایکٹیویٹی طالبان کی کافی، اور طالبان کمانڈرز بھی وہاں سے کافی ہوتے ہیں. یعنی آپ کو سائملٹینیسلی کئی محاذوں پر اس وقت لڑنا پڑے گا. جو سے آپ کے دوست، اب دیکھیں میران پہ حملہ ہوتا ہے، میران کے جو وہ ایئر کرافٹ ہے P-3 وہ طالبان کے تو تھریٹ نہیں. کامرا پہ جو اٹیک ہوتا ہے جو ہمارے ایویک ہے وہ تو طالبان کو تھریٹ نہیں.
جو جی ایچ کیو پہ ہوتا ہے وہ تھریٹ ٹارگٹ بڑے کلیورلی بہت انٹینسولی ایسے سلیکٹ کیے گئے ہیں جو آپ کو بالکل گھٹنوں پہ رکھتے ہیں. ایسے ٹارگٹ سلیکٹ ہو رہے ہیں. کسی کو بٹھا دیں, ہمیں سے بھی ٹارگٹ سلیکٹ کرنا شروع کرو, مشکل ہو جائے گا کرنا. تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون کر رہا ہے, کون یہ یعنی دشمن آپ کے سامنے ہے نہیں نا. اس وقت آپ کو پتا تھا کہ چلو انڈیا ہے, انڈیا اٹیک کر رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے تو پھر آپ بیوقوفی میں جا رہے ہیں. ایسے ٹارگٹ جو لوکیٹ کر رہا ہے, جو کرا رہا ہے, کر رہے, آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اس کو فائدہ کس کو ہے, فائدہ کس کو مل رہا ہے. طالبان کو تو فائدہ نہیں مل رہا, کسی اور کو فائدہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے, رائٹ. اسی نوٹ پہ ایک بریک لیں گے, چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. 6 ستمبر 1965 کی مناسبت سے گفتگو یہیں سے جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. جی ویلکم بیک. نیوز نائٹ اسپیشل آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے. ارمل صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے جیسے گوہر صاحب نے بات کی تھی کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو بھی حملے ہو رہے ہیں ان تمام چیزوں کا فائدہ کس کو ہے. آپ کو دشمن کا تعین یہاں سے کرنا پڑے گا. اس سے پہلے انڈیا کے حوالے سے, صلاحیت کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی. تو ایک سوال جو میں تھوڑا سا سرسری سا شاہد صاحب سے بھی یہاں پہ میں نے کیا تھا کہ ابھی بھی کشمیر ڈسپیوٹ تو ہے, ابھی بھی یہاں پر وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے, مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوا. گو کہ بہت سارے طریقوں سے انڈیا کے ساتھ حالات کو, چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن وہ والی جارحیت آج نظر نہیں آتی. گو کہ ابھی تک حل نہیں نکلا. اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ لوگ سبلائم ہو گئے ہیں. عام طور پہ جو میں نے دیکھا ہے, جو ہمارے جو رہنما ہیں, انہوں نے اپنے انٹرسٹس کو زیادہ پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور نیشنل انٹرسٹس کو بالکل سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. لوگ وہی بات کریں گے جو لیڈرز بات کریں گے. جس طرح لیڈرز جائیں گے اسی طرح وہ دنیا بھی بات کرے گی. پاکستان میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈویژنز ہو رہی ہیں. ایک تو پولیٹیکل ڈویژنز ہو رہی ہیں, دوسری یہ کیا نام صوبے شوبے یہ وہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس سے اور یہ ساری حرکت جو ہے, ساری ایکٹیویٹی جو ہے, یہ صرف اپنے سیلف موٹیویٹڈ انٹرسٹ کے لیے ہو رہا ہے. یہ ملک کے لیے نہیں ہو رہا. ملک کو ڈیوائڈ نہیں کرنا چاہیے. پرٹیکولرلی اگر آپ نے صوبے بنانا ہے, تھوڑا سا صبر کر لو. یہ جو ہے کیا نام افغانستان کا حساب کتاب سیٹل ہو جائے, یہ طالبان شالبان کا حساب کتاب سیٹل ہو جائے, پھر آپ کریں. آپ کہیں گے سب سے پہلے اس جنگ سے نکلنا پڑے گا. لیکن اس کے لیے آپ کنسنسس لیں, لوگوں سے جا کے پوچھیں, پھر بعد میں کریں. وہ پولیٹیکلی بیکاز اٹ از ان دیئر انٹرسٹ دے وانٹ ٹو ڈو اٹ. اچھا جی, اس کو کیسے نیچا کرنا ہے, اس کو کیسے نیچا کرنا ہے, اینڈ دیٹ از پرسنل انٹرسٹ. وی ہیو فارگوٹن کہ بھائی آر پرابلمز آر دا نیشنل دس تھنگ. فار ایگزامپل ویری سمپل چیز ہے, دیر از این آرگنائزیشن کالڈ نیوکلیر سیلرز گروپ. اس میں کوائٹلی وی ہیو الاؤڈ انڈیا ٹو گیٹ دا ممبرشپ آف دیٹ آرگنائزیشن. اینڈ دیٹ نیوکلیر سیلرز گروپ واز میڈ after 1974 when the Indians exploded their bomb, and we are just quiet. The Americans are allowing them to come into the system. انہی کی وجہ سے یہ بنا تھا آرگنائزیشن, اور انہی کو ابھی اندر ڈالا جا رہا ہے. اینڈ دین واٹ ول ہیپن؟ ہم لوگ سپورٹ کریں اس کو. یو آر ناٹ ایون اپوزنگ اٹ. سپورٹ تو نہیں کر رہا, لیکن یو آر ناٹ خاموش ہے. یو شوڈ کچھ کہہ نہیں رہے. یو شوڈ بی. ٹھیک ہے. اینڈ دا پرسن پیپل ہو آر ٹاکنگ فار یو آر دا چائنیز. تو یہ ساری باتیں جو ہیں, اب ٹی وی پہ آپ پوچھیں کہ جی کیا نام آپ نے جی کیا کیا, جی یہ ریلوے سسٹم ڈاؤن ہو گیا ہے, یہ ہے, تو بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے بڑی قربانیاں دی. او بابا, ریلوے اسٹیشن کی بات کرو, ریلوے سسٹم کی بات کرو. تم نے جو قربانیاں دی ہم سب کو پتا ہے. دا گریٹ ذوالفقار بھٹو واز اے گریٹ مین. ایون بی بی واز اے گریٹ لیڈی. بٹ ناؤ لیٹس پٹ دا ریلوے سسٹم رائٹ. لیٹس پٹ PIA رائٹ. لیٹس پٹ all these things in the right direction. ہم وہ